وہ زمانہ، وہ وقت جس وقت میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، جس زمانے میں ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ کتاب کے مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت ایمان قبول کر لیں تو ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 9، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اذا خرجنا، جب نکل آئیں، جب ظاہر ہو جائیں، تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو ان تین چیزوں سے پہلے مومن نہیں تھا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا، مغرب کی جانب سے نکلنا، والدجال، اور دجال کا ظاہر ہو جانا، ودابۃ الارض، اور زمین سے جانور کا نکلنا، ظاہر ہونا۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 کے قریب ہیں۔ ان میں سے 3 یہاں پہ آپ نے ذکر کی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یہ 3 نشانیاں، ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس کو دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی ایمان لائے گا اسے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا، تو اسے بھی نیک عمل بجا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے بھی اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ کافر کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ، نہ مسلمان کو جو پہلے نیک اعمال بجا نہیں لاتا تھا اب نیک اعمال بجا لانے کا کوئی فائدہ۔ ترجمہ پھر کر دوں، ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نہیں فائدہ دے گا، نفسا کسی شخص کو، ایمانها اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہ کیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سورج کا نکلنا من مغربها، اپنے مغرب کی جانب سے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق کی جانب سے روزانہ نکلتا ہے، لیکن جس دن وہ مغرب کی جانب سے نکلا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ والدجال، اور دوسرے نمبر پہ دجال کا ظاہر ہو جانا۔ دجال کے ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ودابۃ الارض، اور تیسرے نمبر پہ ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا. جانور عام طور پہ کہاں سے آتے ہیں؟ جانور پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، لیکن جب قیامت آنے لگے گی اس سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا. تو عجیب و غریب جانور ہے، ایک اس لحاظ سے کہ زمین سے نکل رہا ہے، نمبر 2 لوگوں سے باتیں کر رہا ہے. جب یہ جانور نکل آئے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اب پتہ چلا کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں ایمان قابل قبول نہیں ہے. ان 3 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں قرآن کے الفاظ کو استعمال کیا ہے. چنانچہ آپ کہتے ہیں ثلاث اذا خرجنا، یہ تو آپ کے اپنے الفاظ ہوئے کہ 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یہ آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کے الفاظ استعمال کیے، یعنی کہ یہ وعدے کیے بغیر کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ نے قرآن کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے ساتھ ملا دیا. چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اس شخص کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام پہلے نہیں کمایا، اب وہ نیکیاں کرے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے وہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں بار بار کر چکا ہوں.